اللہ تعالیٰ کو ذکر والی مجلسیں بڑی محبوب ہیں۔ جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اللہ کیا جاتا ہے، جہاں لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگتی ہیں، جہاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، وہ مجلسیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ وہ لوگ بڑے محبوب ہیں جو اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھتے ہیں۔ ان زبانوں کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھیے۔ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، جب فارغ ہوں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، فرمایا کہ روزانہ آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، رحمت کے فرشتے، نورانی فرشتے، اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، وہ اس مجلس کو تلاش کرتے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک روایت میں آتا ہے وہ فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو وہ مجلس نظر آ جاتی ہے کہ فلاں مسجد میں، فلاں مدرسے میں، فلاں جگہ پر، فلاں علاقے کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ وہ فلاں علاقہ، وہ فلاں مسجد یا مدرسہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، چنانچہ وہ فرشتے جو رحمت کے فرشتے، نورانی فرشتے آ کر اس مجلس میں موجود ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برس رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جتنی دیر تک مسلمان اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، اللہ کی پکار ہوتی رہتی ہے، وہ فرشتے بھی وہاں موجود رہتے ہیں۔ جب وہ ذکر کی مجلس برخاست ہو جاتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یہ فرشتوں کی جماعت بھی اللہ کے حضور اوپر چلی جاتی ہے۔ حدیث میں آیا اللہ رب العالمین کے پاس جب یہ فرشتے پہنچتے ہیں، اللہ تو علام الغیوب ہیں، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھیں گے، بتاؤ میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ یا اللہ ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جس مجلس میں یا اللہ آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کا نام لیا جا رہا تھا، آپ کی محبت میں لوگ آپ کے نام کو بلند کر رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے میرے فرشتوں مجھے بتلاؤ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یا اللہ محبت کرتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ اچھا فرشتوں بتلاؤ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا تو یا اللہ اور زیادہ آپ سے محبت کرتے، اور زیادہ محبت کا اظہار کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھیں گے میرے فرشتوں مجھے بتلاؤ وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ آپ کی جنت کی طلب کر رہے تھے، وہ جنت کو مانگ رہے تھے۔ میرے فرشتوں بتلاؤ کیا انہوں نے جنت کو دیکھ رکھا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ اچھا بتلاؤ اگر انہوں نے میری جنت کی نعمتوں کو، میری جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو کیا عالم ہوتا؟ یا اللہ وہ اور زیادہ آپ کی جنت کو طلب کرتے، اور زیادہ وہ اس کو مانگتے۔ پھر اللہ پوچھیں گے اچھا بتاؤ میرے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے نجات مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، یا اللہ وہ جہنم کے عذابات سے نجات مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے فرشتوں تم سچ کہتے ہو، وہ مجلس جس میں میرا نام لیا جاتا ہے وہ مجلس مجھے بڑی محبوب ہے۔ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو میں بخشش عطا فرماتا ہوں، سب کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ان کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر کرنے والوں کی مجلس اللہ کے ہاں بخشش کی حقدار بن جائے گی۔ حدیث میں آیا کہ ایک فرشتہ عرض کرے گا یا رب العالمین
ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے سوچا کہ تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، سائے میں بیٹھے ہیں، آرام دہ جگہ پر بیٹھے ہیں، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر تھوڑا سا سکون مل جائے، تھوڑا سا سستا لوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنے منزل کی طرف، اپنے راستے کی طرف چل پڑوں گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر بیٹھا، یا اللہ وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، وہ اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے لیے وہاں پر بیٹھا تھا۔ یا اللہ آپ نے تو تمام مجلس والوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے فرشتوں میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، میں اس کے دل کے بھید سے بھی جانتا ہوں، جس مقصد کے لیے وہ بیٹھا وہ بھی جانتا ہوں، لیکن جس مجلس میں آ کر وہ بیٹھا وہ مجلس مجھے بڑی محبوب ہے۔ جن لوگوں کی صحبت میں آ کر بیٹھا وہ لوگ مجھے یاد کرنے والے لوگ تھے، میرے نام کو پکارنے والے لوگ تھے، ذکر کرنے والے لوگ تھے، اور وہ میری تسبیح پڑھنے والے لوگ تھے۔ وہ لوگ مجھے محبوب ہیں، جو ان کی صحبت میں آ کر ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، ان لوگوں کی برکت سے، ان کے صدقے میں نے اس کی بھی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ کی یہ بخشش ذکر والوں کو ملا کرتی ہے، اس لیے ذکر کیا کریں۔ ہمارے پاس آسان ہے، آسان موقع ہے، اس کے لیے کوئی ہمیں کہیں سفر کر جانے کی ضرورت نہیں، یا اس کے لیے ہمیں خاص مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر پر ہیں وہاں پر تسبیح کر لیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا اسی طرح اور دیگر جو اذکار ہیں احادیث میں ہیں ان کو ہم پڑھتے رہا کریں، اللہ اللہ کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، دکان میں ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، سودا بیچتے رہیں، جب موقع آئے ذکر کرنا شروع کر دیں، اپنی زبان کو ذکر سے معطر رکھیں، ذرا اس ذکر کا معمول بنا کر دیکھیں، پھر اس ذکر کی لذت آپ کو حاصل ہوگی، اس ذکر کی نورانیت آپ کو حاصل ہوگی، اور اس ذکر کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کو سکون کی دولت نصیب فرمائیں گے، اور آپ کو ایک خاص راحت نصیب ہوگی، اور آپ کی زندگی پرسکون ہو کر شاداں و فرحاں ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ذکر کیا کریں، اس کا معمول بنائیں، روزانہ جس کو جتنی توفیق ہو جائے، اس میں کوئی باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ کی رٹ لگا کر رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ہمارا ذکر کریں گے، ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ اللہ کرے ہم ذکر کرنے والے بن جائیں اور ذکر کی قدر و منزلت ہمیں نصیب ہو جائے۔